نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. أخوكم في الله عاطف جوهري. درسنا اليوم الدرس 48 من الكتاب الأساليب الأدبية في الكتابة العربية. هذا أيضا أسلوب رائع جيد. الحمد لله نحن وصلنا إلى هناك، والأصدقاء ومشاركي الدورة وخاصة في قسم التخصص وهم يستفيدون من هذه الأساليب وينتفعون منها، وأيضا بعض منهم والأكثر وهم ما شاء الله يكتبون التمارين ويحلون وكل يوميا وهم يرسلون واجباتهم إلي، وأيضا يوما فيوما هم ما شاء الله يتفوقون في الكتابة وأيضا في التكلم باللغة العربية. الحمد لله على ذلك. اليوم نحن أيضا ندرس أسلوبا جديدا ما شاء الله، وهذا أيضا أسلوب مفيد رائع، وأيضا هذا الأسلوب نحن نستعمل كثيرا في حياتنا اليومية كما أنتم سوف ستعرفون بعدما نحن نقرأ وندرس ونتعلم. هذا أسلوب ما انتفعت من أحد قد انتفاعي منه، ما انتفعت من أحد، کوئی فائدہ نہیں اٹھایا میں نے کسی سے، قد کبھی بھی انتفاعی من احد قد قد جو ہے یہ ماضی میں داخل ہوتا ہے، انتفاعی منہ کا انتفاعی منہ جتنا کہ میں نے ان سے فائدہ اٹھایا، جتنا میں نے ان سے فائدہ اٹھایا اتنا فائدہ جو ہے وہ میں نے آج تک کسی سے نہیں اٹھایا۔ اب دیکھیں، ما احزننی خبر قط کہذا الخبر، ما احزننی، مجھے کسی خبر فاعل، ما احزن فعل، ما احزننی خبر، کسی فعل نے مجھے اتنا غمگین نہیں کیا کبھی بھی، کہذا الخبر کما احزننی هذا الخبر، کما احزننی هذا الخبر، اس خبر نے جس طرح مجھے غمگین کیا اس سے پہلے کسی خبر نے مجھے اتنا غمگین نہیں کیا۔ ما اکرمنی احد من قبل، اکرام من قبل اکرامک هذا، ما اکرمنی احد من قبل، اس سے پہلے کسی نے بھی میرا اتنا اکرام نہیں کیا، اکرامک هذا جتنا کہ آپ نے میرا یہ اکرام کیا۔ ما اکرمنی احد من قبل اکرامک هذا۔ ما همنی امر قط کہمی بهذا الخبر، بهذا الامر، ما همنی، کسی خبر نے مجھے اتنا جو ہے وہ پریشان نہیں کیا، اتنا غمزدہ نہیں کیا کبھی بھی، کہمی بهذا الامر، جس طرح کہ اس معاملے نے جو ہے وہ مجھے پریشان کیا۔ من انتفعت من احد فی حیاتی انتفاعی منک، میں نے اپنی زندگی میں اتنا فائدہ نہیں اٹھایا کسی سے بھی، من انتفعت من احد فی حیاتی کا انتفاعی منک، جتنا کہ میں نے آپ سے فائدہ اٹھایا۔ ما اسرنی خبر قط سروری بخبر اليوم، اسر یسر اسرار خوش کرنا، ما اسرنی خبر قط، کسی خبر نے مجھے اتنا خوش نہیں کیا، قط سروری بخبر اليوم، جتنا کہ جو ہے وہ آج کی خبر نے مجھے خوش کر دیا۔ ما تکلفت مع احد قط تکلفی معک، میں نے اتنا تکلف نہیں کیا کسی کے ساتھ کہ جتنا کہ جو ہے میں نے آج آپ کے ساتھ جو ہے وہ، جتنا کہ میں نے تکلف کیا آپ کے ساتھ۔ ما تکلفت مع احد، ما تکلفت مع احد قد تکلفی معک، کسی ایک کے ساتھ جو ہے وہ اتنا میں نے جو ہے وہ تکلف نہیں کیا، تکلف، یہ تکلفاً معنی ہو تحملہ علی مشقہ، تکلیف برداشت کرنا، کسی معاملے کو برداشت کرنا، کسی کے ساتھ بھی میں نے اتنی تکلف اور اتنی تکلیف برداشت نہیں کی جتنا کہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ تکلف کیا۔
ما سعدت برحلة قد سعدی بهذه الرحلة، مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی کسی بھی سفر میں جتنی کہ اس سفر میں جو ہے وہ مجھے خوشی ہوئی۔ ما سعدت برحلة قد سعدی بهذه الرحلة، وأيضا ما تضررت بمرض ما مضى من عمري تضرری بهذا المرض، ما تضررت بمرض یعنی مجھے جو ہے اتنا ضرر نہیں پہنچا کسی بیماری سے، ما مضى من عمری جتنی کہ میری عمر گزر گئی، یعنی تضرری بهذا المرض جتنی کہ اس بیماری نے مجھے ضرر پہنچایا۔ ما سرنی لقاء احد قد سروری بلقاء هذا، ما سرنی لقاء احد یعنی ما سرنی لقاء احد، لقاء فاعل یعنی کسی کی ملاقات نے مجھے اتنا خوش نہیں کیا، سروری یعنی بلقاء هذا جتنے کی جو ہے وہ یہ اس ملاقات نے خوش کیا۔ ما تلذذت بطعام قد تلذذی بهذا یعنی طعام، میں نے کسی کھانے سے اتنا لذت حاصل نہیں کیا کہ کتلذذی بهذا الطعام جتنا کہ میں نے اس کھانے سے تلذذ حاصل کیا۔ ما انسى احد في حياتي قد مؤانستك هذه، ما انسى یعنی ما انسا یعنی انسا ینسی انسا یعنی جو ہے وہ اس کا معنی ہے یعنی آنسا یوانس و مانسا سے ہے، یعنی کسی سے میں نے اتنی انس نہیں کی زندگی میں جتنی کی جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ آج جو ہے وہ یہ انسیت کی ہے، یعنی کسی سے انس محبت کرنا، یہ محبت محسوس کرنا، اپنائیت محسوس کرنا۔ ما شعرت بامان قبل هذا قد ما شعرت اليوم من امان، میں نے اتنا امن محسوس نہیں کیا اس سے پہلے کبھی بھی جتنا کہ آج میں نے امن محسوس کیا۔ ما اهدأني احد قد هدیة كهدیتك قیمة ونفعا، ما اهدأني یعنی ما اهدانی بل اهدى یهدی اهداء من باب یعنی افعال یعنی ہدیہ، کسی نے مجھے جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ تحفہ نہیں دیا، ایسا تحفہ کہ یعنی جیسا کہ آپ نے دیا ہے قیمت اور نفع کے لحاظ سے، یعنی اتنا نفع بخش اور قیمتی تحفہ کسی نے نہیں دیا جتنا کہ آپ نے مجھے دیا۔ ما ترفہت فی حیاتی مرتن کترفہی فی هذه النزہہ، ترفہ یہ ترفہ معنی یعنی تنزہ، ما تنزہت ما یعنی میں نے تفریح نہیں کی اپنی زندگی میں کبھی بھی جتنا کہ اس چکر میں اس تفریح میں جو ہے میں نے یعنی ایک تفریح کی۔ تنزہ بھی تفریح کو کہتے ہیں، یعنی جو جیسے آج کل کہتے ہیں کہ چکر لگانے کے لیے جو جاتے ہیں تفریح کرنے کے لیے اس کو نزہہ کہتے ہیں۔ ما وعظنا احد قط موعظة كالتي سمعناها اليوم، ہمیں کسی نے بھی ایسی نصیحت نہیں کی جتنا کہ جیسے کہ آج ہم نے سنا۔ ما نافسنی احد قط هذه المنافسہ، یعنی ما نافسنی جو ہے وہ نافسہ ینافس منافستا، یعنی ما نافسنی احد قط هذه المنافسہ، یعنی نافسہ ینافس منافسہ اس کا معنی ہے کہ کسی میں جو ہے وہ رغبت کرنا یا کسی میں آگے بڑھنا۔ ما نافسنی احد قط هذه المنافسہ، یعنی کسی میں جو ہے کسی نے جو ہے وہ مجھ سے جو ہے وہ اتنی رغبت نہیں کی جتنا کہ جو ہے وہ یہ اس رغبت میں، یا کا منافستک هذه، یا ما نافسنی احد قط هذه المنافسہ، یعنی یہ مجھ سے کوئی اتنا آگے نہیں بڑھا کبھی بھی جیسے کہ یہ آگے بڑھنا ہے، یعنی کا منافستک هذه، جیسے کہ آج آپ مجھ سے جو ہے وہ آگے بڑھے۔ اسی طرح یعنی نافسہ بشیء اس کی رغبت کے لیے بھی آتا ہے، کسی چیز میں جو ہے وہ رغبت کرنا یا کسی سے جو ہے وہ آگے بڑھنا یا کسی کام میں جو ہے وہ فخر کرنے کے لیے، دونوں میں آ سکتا ہے۔ کسی نے مجھ سے تو ما اعطانی احد قط عطاء ابی اليوم، مجھے آج تک کسی نے نہیں دیا کوئی چیز جیسا کہ آج میرے ابو نے دیا، یا قط ما اعطانی ابی اليوم۔ تمرین، استعمل الاسلوب اعلاہ فی انشاء 5 جمل، یعنی 5 جملے آپ نے جو ہے اوپر والے اسلوب سے بنانے ہیں
اور ان کو یہ جو اسالیب آپ نے 17 جملے پڑھے ہیں اچھی طرح سے یاد کر کے ان کی جو ہے وہ پریکٹس کرنی ہے۔ السلام علیکم۔